بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ بھی فوراً مر گیا۔ وہ لالچی شخص گھبرایا مگر تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے بھی چپ رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا، زہر کی وجہ سے غلام مر گیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کئی دن اسی پریشانی میں رہا، مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کے حرص نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے ڈس لیا، تھوڑی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اس طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہو، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔
اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی حرص نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حرص کی نگاہ محدود ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی، اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ خواہشات کی ذاتی کا نام حرص ہے، اور بری حرص یہ ہے کہ اپنے حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے، یا کسی چیز سے جی نہ بھرے، اور ہمیشہ ذاتی کی خواہش رکھنے کا نام حرص ہے۔ ہمیں صرف اور صرف نیکیوں کا حریص بننا ہے، نیکیاں اور صرف نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ اب ایک قوم کا واقعہ ملاحظہ کیجیے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک عجیب و غریب قوم۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا ان کے پاس جناب اسماں نام کو بھی نہ تھا۔ انہوں نے بہت سی قبریں کھود رکھی تھیں، صبح کے وقت وہاں کی صفائی کرتے اور نماز ادا کرتے، پھر سبزیاں کھا کر پیٹ بھر لیتے۔ کوئی جانور موجود نہ تھا جس کا وہ گوشت کھاتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا سادہ انداز زندگی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے سردار سے پوچھا، میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں اور تم سونا اور چاندی سے بھی نفع نہیں اٹھاتے۔ سردار کہنے لگا، ہم نے سونا اور چاندی کو اس لیے برا جانا کہ جس کے پاس تھوڑا بہت سونا یا چاندی آ جاتی ہے وہ انہی کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، تم لوگ قبریں کیوں کھودتے ہو اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کو صاف کرتے ہو اور وہاں نماز پڑھتے ہو؟ بولا، اس لیے کہ اگر ہمیں دنیا کی کوئی حرص طمع ہو جائے تو قبروں کو دیکھ کر ہم اس سے باز رہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزی کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرو، ان پر سواری کرو اور ان کا گوشت کھاؤ؟ سردار نے کہا، اس سبزی سے ہمارا گزر بسر ہو جاتی ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اتنی چیز ہی کافی ہے، اور ویسے بھی حلق سے نیچے پہنچ کر سب چیزیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، ان کا ذائقہ پیٹ میں محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی حکمت باری باتیں سن کر اسے پیشکش کی، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا مشیر بنا لوں گا اور اپنی دولت میں سے بھی حصہ دوں گا۔ مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں اسی حال میں خوش ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ پیارے بھائیو، دولت عیش و عشرت آنے جانے والی شے ہے۔ نیکیوں کی حرص کیجیے اور اپنا یہ ذہن بنائیے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو یا نہ ہو، نیکیوں کی ضرور کثرت ہو۔ نیک بننے اور نیکیوں کی حرص پیدا کے لیے اللہ والوں کا واقعہ سنیں۔ عبادت کی اعلیٰ مثال۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے، یعنی ان کے پاس عبادت میں اضافے کرنے کے لیے وقت کی گنجائش ہی نہ تھی۔ جب سردی کا موسم آتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ مکان کی چھت پر سویا کرتے تاکہ سردی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جگائے رکھے، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام فرماتے تاکہ گرمی اور تکلیف کے سبب سو نہ سکیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال شریف سجدے کی حالت میں ہوا۔ آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔